حکومت ہفتوں اور مہینوں کی نہیں چند دنوں کی مہمان ہے مریم نواز۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ حکومت کی کارکردگی بری نہیں، کارکردگی ہی نہیں ہے، مہنگائی، بے روزگاری، مری سانحہ اور کس پر بات کریں۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر نے کہا ہے کہ نواز شریف کی پارٹی عذاب سے گزر آئی ہے، نون لیگ آزمائشوں کے بعد بھی نہیں ٹوٹی، جس طرح کے مقدمات بنائے گئے مسلم لیگ اس کے باوجود نہیں ٹوٹی، پارٹی کے رہنما نواز شریف کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ عدم اعتماد کے بغیر حکومت گرا کر دکھائیں، بلاول بھٹو زرداری۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کے بغیر حکومت گرا کر دکھائیں گے، میری حکمت عملی کا انتظار کیا جائے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آئین میں صدارتی نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا شوشہ ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوری طریقہ استعمال کریں گے، عدم اعتماد کے بغیر آپ کو حکومت گرا کر دکھاؤں گا، میری حکمت عملی کا انتظار کیا جائے۔ منی بجٹ کے اثرات، موبائل صارفین کو 100 روپے کی ریچارج پر کتنا بیلنس ملے گا؟ قومی اسمبلی سے کثرت رائے سے منظور صدر مملکت کی منظوری کے بعد اب منی بجٹ کے اثرات مہنگائی کی صورت میں سامنے آنا شروع ہو گئے۔ منی بجٹ کے باعث ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب موبائل فون صارفین کو کمپنیوں کی جانب سے اضافہ شدہ کٹوتیوں کے پیغامات موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ موبائل صارفین کو موصول ہونے والے پیغامات میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے ایڈوانس ٹیکس کی شرح میں کیے جانے والے اضافے کے بعد صارفین کی پری پیڈ کارڈز پر 10 کی بجائے 15% ایڈوانس ٹیکس کٹوتی ہوگی۔ ٹیلی پرومپٹر کی خرابی نے بھارتی وزیر اعظم کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی غیر تحریر شدہ تقریر کرنے کے دعوے کا پول کھول گیا۔ ٹیلی پرومپٹر خراب ہوا تو مودی بھی گڑبڑاہٹ کا شکار ہو گئے۔ بھارتی وزیر اعظم کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پہلے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد موضوع سے ہٹ کر کچھ اور باتیں شروع کر دی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی تحریر کے بغیر بات نہ کر پانا سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا۔ سوشل میڈیا پر بھارتی وزیر اعظم کی میمز وائرل ہو گئی۔ سعودی اتحاد کی یمن میں حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر بمباری، 12 افراد ہلاک۔ عدد میڈیا کے مطابق سعودی اتحاد نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں مختلف مقامات پر بمباری کی۔ سعودی اتحاد کی جانب سے جاری بیان کے مطابق صنعاء میں فضائی کارروائی کے دوران حوثی باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں سابق فوجی اہلکار بھی شامل ہیں۔ حوثی باغیوں نے عرب اتحاد کی فضائی حملوں میں 20 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستانی سمیت 3 افراد جاں بحق، یو اے ای کا ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا عندیہ۔ یو اے ای میں ہونے والے دھماکوں میں ایک پاکستانی سمیت 3 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے تھے۔ ابوظہبی پولیس کا کہنا ہے کہ شہر میں 2 دھماکے سنے گئے ہیں، جن میں سے ایک دھماکہ 3 آئل ٹینکرز اور دوسرا زیر تعمیر ایئرپورٹ پر ہوا ہے، تاہم پولیس نے دھماکے کی نوعیت سے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ بعد ازاں متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ اور بین الاقوامی اداروں نے مشتبہ ڈرون حملے کی مذمت کی اور قصورواروں کو سزا دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ کورونا وبا میں غریب ہلاک جبکہ امیر ترین ہوتے چلے گئے، عالمی رپورٹ۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں آکسفیم انٹرنیشنل کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ہم بے مثال تشویش کے ساتھ 2022 میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ دلیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ انتہائی عدم مساوات کے موجودہ عالمی حالات دنیا کے غریب ترین لوگوں اور قوموں کے خلاف معاشی تشدد کی ایک شکل ہے۔ رپورٹ کے مطابق لاکھوں لوگ آج بھی زندہ ہوتے اگر ان کے پاس ویکسین ہوتی، لیکن وہ مر چکے ہیں۔ بڑی فارماسیوٹیکلز کارپوریشنز اینڈ ٹیکنالوجیز پر اجارہ داری کا کنٹرول برقرار رکھی ہوئی ہیں۔ آکسفیم انٹرنیشنل کے اعداد و شمار کے مطابق 252 مردوں کے پاس افریقہ اور لاطینی امریکہ سمیت کیریبین کی مجموعی طور پر 1 ارب خواتین سے زیادہ دولت ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ وبائی مرض کے دوران جہاں امیر بہت زیادہ امیر ہوا، وہاں 99% انسانیت کی آمدنی کو نقصان پہنچا ہے۔ سرفراز نے غصہ کیا تو گراؤنڈ کے باہر ری ایکشن دوں گا، شاہد افریدی۔ اٹل فیصلہ ہے کہ PSL 7 میرا آخری ایڈیشن ہوگا۔ کوئٹہ گلیڈیٹر کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خان افریدی نے کہا ہے کہ میں اپنے وعدے کے مطابق رواں سال کوئٹہ گلیڈیٹر کا حصہ بن گیا ہوں۔ سرفراز احمد میرا فیوریٹ کپتان ہے۔ سرفراز فیلڈ میں جان لگاتا ہے جو مجھے پسند ہے۔
سرفراز اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے ساتھ کھیلنے کی خوشی ہے، میری کوشش ہوگی کوئٹہ کو جتنا لڑا سکوں لڑاؤں۔ انہوں نے کہا کہ قبل عظیم سرفراز کی قیادت کو اچھے انداز میں سامنے نہیں لایا جا سکا، کوشش کریں گے کہ اچھی کارکردگی کے مظاہرے کرنے والے کھلاڑیوں کو پذیرائی ملے۔ شاہین شاہ آفریدی نے سیٹی بجانا سیکھنا شروع کر دی۔ قلندرز کی ٹریننگ کیمپ کے آخری روز میڈیا سے گفتگو میں شاہین شاہ آفریدی کا کہنا تھا کہ فیلڈ سیٹ کرتے وقت کھلاڑیوں کو بلانے اور متوجہ کرنے کے لیے اشاروں کے ساتھ سیٹی بھی بجانا پڑتی ہے، اس لیے سیٹی بجانا سیکھنا شروع کر دی ہے، جلد ہی سیٹی بجانے پر مہارت حاصل کر لوں گا۔ شاہین شاہ آفریدی کا کہنا تھا کہ فاسٹ بالر کی حیثیت سے پٹائی ہونے پر غصہ آنا فطری ہے، کپتان بننے کے بعد غصے پر قابو پانا ضروری ہے، کپتانی ایک اعزاز اور اضافی ذمہ داری ہے، کوشش ہوگی کہ PSL میچز میں سب کو ساتھ لے کر چلوں۔